ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جان پر زیادتی کی، اللہ کریم ہم بھول گئے، مالک تیرے بندے ہیں، تیرے حضور عاجزی پیش کرتے ہیں، ہم نے اپنی جان پر زیادتی کی ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہمیں نہ بخشے گا، وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو ضرور نقصان والوں میں ہو جائیں گے، ہمارا تو بڑا نقصان ہے۔ یہاں دیکھیے اعتراف کا کیا رنگ ہے، اور وہاں دیکھیے اپنی غلطی پر دلیل دے کر اکڑنے کا کیا مزاج ہے۔ میں اور آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، اس معاشرے کی قباحتوں میں سے اور ہماری باطنی کمزوریوں میں سے اور ہماری اخلاقی کمزوریوں میں سے ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کرتے۔ عادت سی بن گئی ہے دوسروں پہ ڈال کے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی، طبیعت سی بن گئی ہے یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا لینے کی کہ یہ تو فلاں کی وجہ سے ہوا تھا۔ کسی کا بچہ بگڑ رہا ہے، خطائیں کر رہا ہے، اپنے صحیح رستے سے ہٹ رہا ہے، تو اس کے والدین کہتے ہیں اس کے دوست خراب کر رہے ہیں، اسے گن پوائنٹ پہ لے جاتے ہیں، کیا اس کو جبرن اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ اس کو، کیا یہ اتنا ہی ناسمجھ ہے کہ کوئی اسے بگاڑ رہا ہے اور یہ بگڑتا ہی چلا جا رہا ہے؟ صحبت بد اثر کرتی ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تو جان چھڑانے والی بات ہے۔ تو ہم نے اپنی جان چھڑائی۔ اپنی زندگی میں جو لوگ اپنی غلطیاں ماننا شروع کر دیتے ہیں، وہ ایک فائدہ اپنے ساتھ کرتے ہیں اور ایک اپنی آنے والی نسل کے ساتھ فائدہ کرتے ہیں۔ ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بزرگ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے والدین کہ بیٹا یہاں یہاں میں بھول گیا تھا، اور میری اس غلطی کی بنیاد پر مجھے یہ نتائج بھگتنا پڑے، اور بہت ساری چیزوں پر میں بہت سارے لوگوں سے پیچھے رہ، یہ خطا نہ کرنا زندگی میں۔ لیکن وہ ہمیں اپنی تعریفیں سنانے سے فرصت ملے تو اپنی غلطیوں کی طرف جائے۔ ہمیں آئینہ ہر روز ہمارا ہی حسن ہمیں ہی دکھاتا رہتا۔ اگر ہمیں کہیں کوئی کمزوری نظر آئے تو تب ہے نا۔ صوفیاء کرام کے سرخیل ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، تو شیخ سے کسی نے کہا خوش بخت انسان کون ہوتا ہے؟ تو مجدد صاحب فرمانے لگے جسے اپنی غلطیاں نظر آنی شروع ہو جائیں۔ خوش بخت ہے وہ آدمی جس کو اپنے گریبان میں منہ ڈالنے کا شوق پیدا ہو، خیال آئے تو اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جو ہر بات، میں ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، تو میرا تجربہ یہ ہے، میں نے تعلیمی زندگی گزاری ہے، میرا تجربہ یہ ہے کہ جو نہیں نہ پڑھا اپنی وجہ سے نہیں پڑھا، کہے بعد میں وہ کہ جو خاندانی مسائل بڑے تھے، مجبوریاں بڑی تھی گھر کے، کہے جو جس نے کہنا ہے کہے، پر میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا جنہوں نے پڑھنا تھا نا، وہ پارٹ ٹائم جاب بھی کرتے تھے اور پڑھائی بھی کرتے تھے۔ وہ میں خود، ہم دوست جایا کرتے تھے، اب تو میں نے کبھی یہ سنا بھی نہیں، لیکن یہ جو لوگ بڑی عمر کے ہیں انہیں پتہ ہوگا، آدھی قیمت پر کتابیں مل جاتی تھی، اور پھر اس کو جا کے دوبارہ بیچ کے آتے تھے، وہ پھر 25% قیمت ملتی تھی اس کی اگلے سال۔ تو اس طرح سے سمٹے ہوئے خرچوں میں اور اس طرح اخراجات کی کفایت شاری میں لوگ پھٹیوں پر بیٹھ کے پڑھتے رہے، اور بہت ساری مائیں بستہ لے کے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی تھیں، تکیے کے غلاف میں پہنی ہوئی کتابیں، اور 3 دوستوں نے مل کے ایک چٹائی خریدنے کا پلان بنا لیا، اس پر بیٹھے ہوئے، اور پھر ایک دوات کے ساتھ 3 قلم اسی دوات میں ڈبو کر وہ اپنا اپنا کام کرنے والے، اور ایک دوسرے پر احسار بھی کیا جا رہا ہے، تو پین میں سیاہی بھرنے کا احسار کیا جا رہا ہے، کسی کو دی بھی جا رہی ہے تو کہا تھوڑی گاچی دے دو تاکہ میں بھی اپنی پھٹی کو صاف کر لوں۔ لیکن یہ پڑھتے پڑھتے لوگ، چھوٹی کتابوں پہ پڑھتے پڑھتے انہوں نے بڑے بڑے انقلاب برپا کر دیے۔ ہم یہ دیکھتے رہے کہ اپنی کمزوریوں کی وجہ سے لوگ پیچھے رہ گئے جو رہ گئے، ورنہ جن لوگوں نے تھوڑی سی بھی توجہ کی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ زندگی میں جو جس مقام پر بھی کھڑا ہے، وہ بھی بیٹا ہے یا والد بن چکا ہے، وہ بھی شاگرد ہے یا استاد کے منصب پر فائز ہو چکا ہے، وہ ابھی
طالب علم ہے یا عملی زندگی میں کسی شعبے کے ساتھ منسلک ہو چکا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اگلی زندگی میں کم از کم ناکام نہ ہو تو پیچھے جو اس سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان کا اعتراف کرنا شروع کرے۔ ضروری نہیں اس کے پوسٹر چھپائے اور لوگوں کو بتائے، وہ اپنے آپ سے تو گفتگو کرے، اپنے رب کے حضور تو حاضر ہو کے اپنی غلطیوں کو مانے، وہ تسلیم تو کرے کہاں کہاں اس سے خطائیں رہ گئی ہیں، کہاں کہاں اس سے غلطیاں رہ گئیں، کہاں کہاں وہ بھول گیا، کہاں کہاں اس نے سمجھنے میں اور اپنا شعور بلند کرنے میں دیر کر دی۔ جب تک اعتراف جرم نہیں ہوگا اتنی دیر تک غلطیوں کی تربیت ہو سکتی۔ دیکھو کیا کہتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے زیادتی کی ہے اپنی جانوں پر، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پیچھے سے جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اور اگر آئندہ بھی کرم نوازی نہ ہوئی تو ہم تو نقصان والوں میں ہو جائیں گے، نقصان تو بڑھے گا، روز گھاٹے میں جائیں گے۔ ہم جب تک تسلیم نہیں کرتے، مان لو سیاستدانوں تم سے غلطیاں ہوئی ہیں، تمہیں موقع ملے تھے، تمہارے پاس وقت تھا، مانو کہ تم سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ وہ جس کا بیٹا اس کے سامنے تلخ بولتا ہے اور پھر رات کو وہ بستر میں منہ دے کے روتا ہے، وہ کیوں نہیں مان لیتا کہ اس سے غلطیاں ہوئی ہیں؟ وہ ایک دفعہ اپنے بستر میں منہ دے کے یہ کیوں نہیں سوچتا کہ کبھی اس کے ابا جی بھی کہا کرتے تھے، بیٹا میں تیری طرف سے تکلیف میں ہوں؟ کیوں نہیں تسلیم کرنے کو تیار کہ میں اسے کسی کے سپرد کر کے نا تو چچا کے ساتھ اسکول چلا جا اور میں دوستوں کے ساتھ کھانے چلا گیا، میں نے اپنے بچوں کو وقت ہی نہیں دیا۔ یہ کوتاہیاں ہم کب تسلیم کریں گے؟ چھوٹا آدمی ہوں اور کمزور ہوں، کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرا دل کرتا ہے ادب سے عرض کروں کہ دین کے دعوے کرنے والوں تم سے غلطیاں ہوئی ہیں، منبر و محراب کے وارثوں تم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، مسند ارشاد پر بیٹھ کر پیری مریدی اور اچھے اسباق پڑھانے والوں تم سے خطائیں ہو گئی ہیں۔ تم نے قوم کو جس تعویذ گنڈے پہ لگایا تھا، تم نے قوم کو جو چیزیں خود سے سکھائی تھیں، تم نے کیوں نہیں بتایا کہ ہم تو ناقل ہیں، اللہ کے عاجز بندے ہیں، قرآن و سنت پڑھیں گے اور تمہیں سنا دیا کریں گے، ہم تو صرف ناقل ہیں، یہاں سے نقل کر کے تم تک پہنچانے والے، ہم تو تمہیں خیر بتائیں گے، اللہ کی بارگاہ کا رستہ دکھائیں۔ تم نے کیوں نہیں اس کو سمجھا؟ ہم اپنی کوتاہیاں کب قبول کریں گے؟ ساری غلطیاں سیاستدانوں کی تو نہیں ہوتی۔ پتا تھا ووٹر سپورٹر کو کہ یہ پہلے کس پارٹی میں تھا، اس کو پتا تھا کہ اس کا اعتبار نہیں ہے، خدا جانے جیت کے بھی کس پارٹی میں جائے گا، پتا تھا۔ تو کیا یہ کوئی دھندا ہے؟ کیا یہ کاروبار ہے؟ کیا آپ جانتے بوجھتے ہوئے اپنے ہاتھ سے زہر کھائیں اور بعد میں کہیں کہ میری انتڑیاں کٹ کے باہر آ رہی ہیں، تو جب کھایا تھا تو یہ تو ہوگا سارا کچھ۔ ہمارے کچھ دوست ہیں محبت کے ساتھ رمضان میں کچھ اپنی بساط کے مطابق جو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ہمارے جاننے والوں میں کوئی غریب آدمی ہے تو بڑی معمولی سی چھوٹی سی خدمت ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں یہ ایک دو دن پہلے عصر کی نماز کے لیے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا مسجد کی، تو ایک بوڑھے نے مجھے آواز دی کہ حضرت جی السلام علیکم۔ اور پھر غریب آدمی تو وہ بات بھی کرتا ہے تو اس کے لفظ بھی کانپتے ہیں۔ کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگے وہ جڑا رمضان راشن لبدا ہے پہلے نہیں لب سکتا۔ تو میں ان کا بازو تھام کے ان کو کونے پہ لے گیا، میں نے کہا پریشان ہے، ان کے آنسو بے اختیار ٹپ کے کہنے لگے منڈے دی کل 40,000 تنخواہ ہے تے 34,000 گیس دا بل آ گیا، اب یہ ہے کہ اس کو مینج کرنا۔ اقبال نے کہا تھا تو خالق و مالک ہے مگر تیرے جہاں میں، اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا مالک تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ اللہ تیری حکمتیں ہیں، تو ہی بہتر جانتا ہے، ضرور کوئی حکمت ہوگی، لیکن بعض لوگ تکلیف میں کیسے مینج کریں؟ کیوں نہیں اپنی غلطیاں مانتے؟ ہم نے غلط لوگوں کو سپورٹیں کی ہیں، ہم نے بس یہ دیکھا ہے کہ وہ میرے گھر آیا ہے، مجھے بھی چودھری مانتا ہے چھوٹا سا، لہذا پیچھے لگ گئے۔ کون اشک شوئی کرے؟ اور پھر یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے نا، یہ جانے کس کس کے ساتھ یہ معاملہ ہے اور کس کس انداز میں یہ معاملہ ہے۔
میرے عزیز، اعتراف جرم، اپنی غلطی کا احساس، یہ نعمت اگر ہمیں میسر آئے، کسی بھی سیاسی جماعت کا کوئی آدمی بھی ٹی وی پر آتا ہے اور وہ جب انٹرویوز دینے شروع کرتے ہیں تو کیا ہر پارٹی کا سربراہ معاذ اللہ معصوم ہے؟ ان سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں آپ اعتراف کرتے کہ یہاں ہمارا لیڈر بھی بولتا ہے، خطا کرتا ہے؟ کیوں آپ اخلاقی جرت کا مظاہرہ نہیں کرتے؟ آپ اس طرح دفاع کرتے ہیں کہ جیسے اس میں کوئی کمی ہے ہی نہیں۔ ہمارے اسا فرمایا کرتے تھے، خدا بننے کا شوق نہ پیدا کرو، انسان رہو۔ رب نے تمہیں انسان بنایا، وہ تمہیں انسان دیکھنا ہی پسند فرماتا ہے۔ یہ کیا تم نے دعوے شروع کر دیے غلطی کوئی نہیں ہوتی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ غلط فیصلہ کرے؟ آپ مانیں، بندے کی توبہ اللہ کب قبول کرتا ہے؟ مشکات میں حدیث ہے سیدہ عائشہ صدیقہ سے، حضور فرماتے ہیں ان العبد اذا اعترف، یہ لفظ ہے سرکار کے، اس پر غور کی، فرمایا بے شک جب بندہ اعتراف جرم کرتا ہے رب کی بارگاہ میں بیٹھ کے، وہ مان جاتا ہے یا اللہ یہ مجھ سے بھول ہو گئی، میں نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، شیطان نے ان العبد اذا اعترف، بے شک جب وہ رب کی بارگاہ میں اعتراف جرم کرے، ثم تاب، پھر توبہ کرے، تو تاب اللہ علیہ، اللہ فوراً اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن وہ اعتراف جرم ہی نہ کرے، وہ اپنی خطائیں ہی تلاش نہ کرے، وہ کسی جگہ ماننے کو تیار نہ ہو۔ اعتراف کرنا یہ اعلیٰ درجے کے لوگوں کا کام ہوتا، مان جانا یہ بلندی اخلاق والے لوگوں۔ ہم سے کوتاہیاں ہو گئیں، میں آپ کی خدمت میں ادب سے عرض کروں گا، زندگی میں بہت ساری چیزوں سے پرہیز بڑا ہی ضروری ہے، اس لیے اپنی ذات کے طواف سے پرہیز بھی بڑا ہی ضروری ہے۔ اپنی ذات میں الجھ کے زندگی نہیں گزارنی، میں سمجھدار ہوں، میں بڑا سمارٹ ہوں، اور دیکھو میری تدبیر سے میرا نظام بڑا اچھا چل رہا ہے، میری حکمتیں بڑی کامیاب جا رہی ہیں، دیکھو میں نے جو سوچا تھا اس کے مطابق منصوبہ بندی ٹھیک ہے، میں کئی لوگوں پر سبقت لے جا چکا ہوں، میں آگے بڑھ چکا ہوں۔ یہ ذات کا طواف ہے۔ اپنی ذات کے طواف سے نیچے اتر کر سوچ لیں اور دو چیزیں اپنے ذہن میں بٹھا لیں، طے کر لیں، زندگی روحانیت کی طرف بڑھنے لگی۔ ایک یہ چیز اپنی ذہن میں بٹھا لیں کہ میرے اندر زندگی میں جو کمیاں کمزوریاں رہ گئیں وہ میری وجہ سے ہیں، اور اگر کوئی خیر ملی ہے تو وہ محض اللہ کے فضل کی وجہ سے ہے، میری طاقت کے سبب کچھ نہیں ہے، محض فضل الہی۔ یہ دو چیزیں جب بندے میں پیدا ہوتی ہیں تو اس کی روحانیت مضبوط ہوتی ہے، ورنہ تو اپنی ذات کے چنگل سے لوگ آزاد ہی نہیں ہوتے۔ اعتراف، حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے عرض کی حضور بہت بڑا جرم ہو گیا ہے، نبی کریم نے توجہ ہی نہیں کی، پھر عرض کی حضور بھول گیا تھا، سرکار نے رخ پھیر لیا، پھر عرض کی حضور بھول گیا تھا، کریم فرمانے لگے کیسی ذہنی الجھاؤ کی بات کرتا ہے، پھر فرمایا دیکھو محسوس کرو ہوش میں تو ہے، عرض کی حضور مہربانی کر دیں، یہ جو احساس ندامت ہے سونے نہیں دیتا، کرم نوازی کریں۔ یعنی ایک شخصیت حاضر بارگاہ ہوئی ہے، عرض کی حضور جرم ہو گیا بہت بڑا، سرکار نے توجہ ہٹائی، پھر عرض کی حضور بھول گیا تھا، خطا ہو گئی، پھر توجہ ہٹائی، عرض کی حضور اگر میرے لیے طہارت کا سامان نہ کیا گیا تو میں بہت بڑے نقصان میں چلا جاؤں گا، کرم نوازی کر دی جائے۔ فرمایا دیکھو لوگو ہوش میں تو ہے، یا رسول اللہ بالکل ہوش میں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لے جاؤ سنسار کرو، پتھر مارے گا، سنسار کیا گیا، اعتراف کیا، مانا، سزا قبول کی، اپنے لیے فیصلہ کیا کہ مجھے سزا لینی چاہیے، ان کا وصال ہوا۔ یہاں تک تو معاملہ ان کا تھا، لیکن اس اعتراف پر انعام یہ ملا کہ محبوب نے فرمایا غسل کفن کرو، میں خود جنازہ پڑھاؤں گا۔ نبی رحمت علیہ السلام نے امامت فرمائی، میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے، اور کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے،
اور کسی درویش نے کہا تھا مرن تو بادو مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے جنازہ۔ سرکار نے امامت فرمائی، تدفین ہوئی۔ کسی شخص نے بعد میں کہا اس نے فلان جرم کیا ہے، تو حضور فرمانے لگے چپ کر، تجھے پتہ ہے وہ کہاں ہے اس وقت؟ یا رسول اللہ کہاں ہے؟ فرمایا جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہے ہیں۔ اور حضور فرمانے لگے اس بندے نے ایسی اعلیٰ توبہ کی ہے کہ اگر میں اپنی ساری امت میں اس کی توبہ ساری امت میں، فرمایا اس کی توبہ اگر قیامت تک آنے والے سارے امتیوں میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی بخشش فرما دے گا، سب بخشے جائیں گے اس ایک کی توبہ کی برکت۔ کیوں؟ ہاتھ باندھ کے عرض کی حضور مہربانی کریں، میرے سے یہ غلطی ہو گئی ہے، شفقت کریں، مہربانی فرمائیں۔ دوستو اپنی زندگی میں اعتراف والا مزاج تو پیدا کرو یار۔ ہم تو کسی کوتاہی کو تسلیم کرنے کو باغبان سارا اجڑ گیا، لیکن کوئی مالی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار ہی نہیں۔ گھر سارا لٹ گیا اور گھر میں بسنے والے ذمہ داری لینے کوئی تیار نہیں۔ خاندان سارا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور جو گھر کا سربراہ تھا وہ احساس ماننے کو تیار ہی نہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کے مستقبل داؤں پہ لگ گئے۔ کسی نے کہا تھا نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، مجھے بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ راہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال۔ تو کہتے وہ چور آ گئے تھے، تو کس بات کا پہرے دار تھا؟ تجھے بھی تو ذمہ داری دی تھی نا، چوروں کو تو آنا ہی تھا۔ یہ جو جان چھڑاتے ہیں نا، چور آ گئے تھے، ان سے پھر پوچھنا پڑے گا نا کہ چور اپنی ڈیوٹی صحیح کرتے رہے اور پہرے دار سوئے رہے؟ پھر تو تم سے زیادہ چور ذمہ دار نکلے کہ انہوں نے ڈیوٹی ٹھیک کی، اور تم کاہے کہ پہرے دار تھے، تم سوئے رہے۔ کسی نے کہا تھا جو کوئی چنے گا راستے کے پتھر اسے زمانہ کہے گا راہبر، کسی کو ٹھوکر لگی تو ہر میرے کارواں سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا جناب آپ آگے لگے ہوئے تھے، آپ نے غلط راستے پہ کیوں چڑھایا؟ یہ ٹھوکروں والا راستہ ہے تو کھڈے بڑے۔ اعتراف اپنی زندگی میں پیدا کریں، اعتراف اپنی چیزوں میں۔ اگر بہتری چاہتے ہیں، آنے والے وقت کو عمدہ کرنا چاہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ چلو ماضی اور حال کے ساتھ جو ہوا سو ہوا، مستقبل ہی ٹھیک ہو جائے، اس کے لیے اپنے ماضی اور حال کی کمزوریوں کو تراشنا پڑے گا، غور کرنا پڑے، پھر یہ معاملہ آگے جائے گا۔ میرے بھائی اپنی زندگی میں ہم سے جو کمیاں رہ گئیں، پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رکھا ہے، اور فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے مایوس نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے گناہ ہی معاف کر دے گا۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ چلو آج سے ہی صحیح، چلو ابھی سے صحیح۔ بہت ضعیف العمری میں بڑھاپے میں آ کے بھی لوگوں نے خیر کا راستہ اختیار کیا تو اللہ کی رحمت نے آگے بڑھ کے استقبال کیا۔ چلیں کسی وقت بھی، کیا کہتے ہیں، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو بھولا، چلو گھر تو پہنچ گیا ہے نا، اپنے گھر آ گیا، اب کہاں بھولا ہے؟ تو اپنی کوتاہیاں، اپنی غلطیاں، برے بندے نو لبن ٹریا جاگتے ملیا نہ کوئی، اپنے اندر چاہتی پائی تے میں تو برا نہ کوئی۔ اپنی کمزوریاں تلاش کریں، ان کے لیے اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کریں، اپنے آپ سے سوال جواب کریں، اپنے ساتھ گفتگو کریں۔ میں نے اپنی زندگی میں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا، کچھ ایسی شخصیات سے میرا پالا پڑا، وہ بڑے لوگ تھے، عظیم لوگ تھے، لیکن ان کے پاس بیٹھ کر اندازہ ہوا کہ وہ جو ہیں نا وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، وہ جو ہیں وہ نہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ خانہ کعبہ میں حج کے موقع پر گئے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں خیمے میں سویا تھا تو کسی کے تڑپ کے رونے کی آواز آئی، یا اللہ مہربانی کرنا، قیامت میں رسوا نہ کرنا۔ تو کہتے ہیں میں تو تسلی دینے کے لیے اٹھ کے باہر گیا کہ پتہ کروں کون ہے، اور جب میری جا کے ملاقات ہوئی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، یہ تو بغداد کے عبد القادر جیلانی ہے۔ آپ کسی بھی شخص کو پڑھ لیں گے، جو آج کل دعوے ہیں نا لوگوں کے، میں یوں کر دیتا ہوں تو میں یہ، ہمارے بزرگوں کے یہ دعوے،
وہ جہاں بھی ملیں گے رب کے عاجز بندے ملیں گے، وہ جہاں بھی میسر آئیں گے وہ اللہ کے عاجز بندے ہو کے ہی میسر آئیں گے۔ احساس ان کے دلوں سے اپنی کمزوریوں کا کبھی گیا؟ ہمارے اندر یہ احساس نہیں، بڑھوتری کا احساس۔ لوگوں سے ملاقاتیں ہم کرتے ہیں تو ہم یہ تھوڑی چاہتے ہیں کہ ہم ان سے کچھ حاصل کریں، ہم تو بڑی ساری جگہوں پہ اپنا آپ دکھانے بتانے کے لیے پہنچتے ہیں۔ اپنی زندگی میں اپنی غلطیوں کو ڈھونڈیں، اور پھر یہ کہ صحت اگر ٹھیک نہ ہو، صحت اگر ٹھیک نہ ہو تو کھانے پینے کا کوئی مزہ نہیں ہوتا، اور اگر گناہوں والی بیماری انسان کو لگی ہوئی ہو نا تو نہ مزہ شب برات کا، نہ رمضان کا، نہ تلاوت کا، نہ صدقات کا۔ تھوڑا سا توبہ کا رنگ غالب آئے نا، پہلے اس کی شخصیت احساس ندامت والی ہو نا۔ حضور سے پوچھا گیا توبہ کیا ہے؟ فرمایا شرمندگی اور ندامت کا نام ہی توبہ ہے۔ تیرے اندر ندامت پیدا ہو گئی، احساس ہو گیا کہ یہاں میری غلطی ہیں، تو یہی توبہ ہے۔ تو اس کے لیے تیاری کریں۔